بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دوستو جو نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو میں روزانہ 2 ویڈیو عملیات کے بارے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو یا عملیات کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں ہر ویڈیو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک وظائف ہے اور بہت ہی پاورفل وظائف ہے، کسی بھی طرح کے جادو کو ختم کرنے کا یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ تو یہ میرے مالک ہیں، انہوں نے مجھے کمنٹس کیا تھا اور اسی کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں اس گھر کا نوکر ہوں، یہ سید ماجد شاہ صاحب ہیں، تو انہوں نے مجھے کمنٹس کیا تھا، تو ان کا حکم سر آنکھوں پر، میں اس گھر کا نوکر ہوں، یہ میرے مالک ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب السلام علیکم، آپ ہر عمل کا توڑ بھی ساتھ کے ساتھ دے دیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ سید بادشاہ انہوں نے فرما دیا اور مجھے ثواب ضرور ملے گا۔ تو انہی کی فرمائش پر یہ ویڈیو ہے، انہی کے کمنٹس پر۔ تو کسی طرح کا بھی کوئی جادو ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پیرا بھی دیا کرتا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو بچہ ضائع ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے 9 ماہ پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ سب انتہائی با کردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑے عامل بلوائے اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ 0 نکلا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش با عامل اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زوراور جادوگر کا وار نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی خبیث جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا۔
اس کا توڑ بھی کوئی خبیث جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ یہ چنانچہ مجبور تھے، اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ تو عامر صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث جادوگر نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ یہ سب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دلکتا ہوا لاوا لگا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بزرگ کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہی ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگٹا ہے۔ ابھی ایک ایکٹ جو دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھنے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث جادوگر خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ برا جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحب کے ساتھ ان صاحب کو بھی برا بلا کہا اور بڑے بڑے خدائی دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گیا ہے اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ وہ اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دفتر دل میں خیال ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے یہ جادو توڑا تو میں بھی قرآن سے ہی جادو کو توڑوں گا، اور وہ صورتیں پڑھنے لگا۔ صورتیں جو اس نے پڑھی وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ واقعہ سن لیں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس جادو کی توڑ کی نیت سے انہوں نے وہ صورتیں پڑھنا شروع کر دی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالب چھٹے دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے۔ مسجد کو بھی دھویا گیا۔ اب سوچا بیوی کے بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بلی مانس اب کچھ ہلچل ہوگی، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے جذبے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹیاں گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث جادوگر مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، پھر میں بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا، جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا، اور زانہ میرا کیا ہوا، جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زیادہ بیٹے عطا فرمائے، اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ جادو کا حتمی علاج قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ سحر کے علاج میں بہت ہی پاور
کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی میں آپ کو وہ صورتیں بتا دیتا ہوں. سورت فلق اور سورت والناس، انہیں 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے. یہ بہت ہی بے نظیر بے مثال عمل ہے. انہی آیت کے پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر سے شفا ملی تھی. تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں یہ قرآنی وظیفہ ہے. آپ اگر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کسی طرح کا بھی جادو آپ کے گھر پر، کسی فرد پر، آپ پر نہیں اثر کرے گا. تو آپ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے سید بادشاہ نے مجھے حکم فرمایا تھا، تو یہ میں نے ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دی ہے اور یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ سارا واقعہ کس طرح ہے. تو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جادو کیا تھا. تو دوستو، جادو کا توڑ ہمارے گھر میں موجود ہے. قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت نہیں. یہ قرآن پاک سارا شفا ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کے متعلق میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کہ یہ قرآن پاک کی کون سی صورتیں ہیں، وہ کس کام آتی ہیں. پہلے بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا رہا ہوں اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ سید بادشاہ کا کہ انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی. تو میں جیسے کہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس گھرانے کا میں نوکر ہوں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی ہے اور مجھے ثواب کا کہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے مجھے ثواب ضرور اللہ پاک صدقہ پنجتن پاک کا عطا کرے گا. تو شاہ صاحب آپ کی بہت مہربانی. تو دوستو، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اب سب دوستوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حامی و ناصر.